الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادعوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم برادران محترم، سامعین کرام، دعا کی فضیلت، اہمیت اور منفعت کے بارے میں پچھلے 2 درسوں میں بات ہوئی تھی، اور آج ان رکاوٹوں کے بارے میں بات کروں گا جو دعا کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، وہ باتیں جو دعائیں قبول ہونے نہیں دیتی، یعنی ان باتوں کی موجودگی میں دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ یقیناً جب تک ان باتوں کی نشاندہی نہیں ہوگی تو ہم محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط فہمی میں رہیں گے کہ بھائی ہم تو دعا کرتے ہیں، اللہ قبول ہی نہیں کرتے، جبکہ اللہ کی ذات کریمی نے تو اتنے کھلے عام اعلان فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں دیتا ہوں اور تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت کریں، خلاف ورزی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ تو یقیناً کوئی بات بندے کی طرف سے ایسی ہوتی ہے کہ جو اس دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، اس لیے ہمیں اپنا راستہ صاف کر کے ان رکاوٹوں کو دور کر کے پھر اللہ سے اپنے معاملات سدھارنا ہوگا، اپنے تمام مسائل اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہمارے مسائل حل فرما دیں گے۔ سب سے پہلی بات جو دعا کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ان یکون العبد مضیعا لفرائض اللہ، انسان اللہ کی فرائض کو، اللہ کے مقرر کردہ فرائض کو چھوڑنے والا ہو،
اگر انسان اللہ کے فرائض کی قدردانی نہیں کرتا، فرائض کو کھاتے میں نہیں لاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کے حالات اچھے ہوں، خوشی کے ہوں، امن کے ہوں، مالداری کے ہوں، عزت کے ہوں، تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں رہنا چاہیے۔ پھر ایسے بندے کے اوپر جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس دعا کا جواب دیتے ہیں اور اس کی مصیبت پریشانی دور کرتے ہیں۔ یہ بھی میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ رابطے میں رہو، پہچان کرو اچھے حالات میں۔ رخا کہتے ہیں جب اچھے حالات ہوں، خوشی کے حالات ہوں، امن کے حالات ہوں، آشتی کے حالات ہوں، تو اس وقت اللہ کے ساتھ شکر کے ساتھ اللہ کے رابطے میں رہیں۔ یا اللہ یہ امن آپ کی طرف سے ہے، یہ صحت آپ کی طرف سے ہے، یہ سکون آپ نے دیا ہے، یہ مجھے مالی پوزیشن حلال مال آپ نے دیا ہے، جتنی بھی اچھائیاں ہیں اس پر اللہ کا شکر کرے انسان، اللہ کے فرائض کو بجا لائے، اللہ کے احکام پر پوری طرح عمل پیرا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی سے خوش ہوتے ہیں۔ جسے اللہ کے قوانین کا احترام ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو اس کا احترام ہوتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ کے فرائض کی پرواہ نہیں کرتا، فرض نماز ہے ڈنڈی مار جاتا ہے، جب جی چاہا تو پڑھ لیا، نہیں تو پرواہ نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، سستی کرتا ہے، دیتا ہی نہیں۔ رمضان کے روزے فرض آتے ہیں، اس میں انسان سستی کرتا ہے، نہیں رکھتا ہے۔ یا اسی طرح حج فرض ہوا ہے، اللہ نے مالی پوزیشن بھی دی ہے، لیکن مال کی محبت اور ہوس میں حج ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ماں باپ کا احترام، خدمت فرض ہے۔ اسی طرح اپنی نظر کی حفاظت کرنا فرض ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، غیبت سے بچنا فرض ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی اس طرح کے مسائل ہیں، اللہ کی محرمات ہیں، ان سے بچنا، فرائض کو بجا لانا، یہ اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے۔ ان کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات منسوب کر کے بتاتے ہیں وہ وحی، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی وحی غیر مطلوع۔ ایک ہوتی ہے وحی مطلوع جو قرآن کی صورت میں ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ایک ہے وحی غیر مطلوع جو قرآن کی صورت میں تو نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا، تو وہ وحی غیر مطلوع یا حدیث قدسی ہوتی ہے۔ تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ کوئی بندہ میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا، میرے قریب نہیں ہو سکتا ان چیزوں کو چھوڑ کر جو میں نے ان پر فرض کر دیے۔ یعنی جو چیزیں مجھے پسند تھیں، جو میں نے اپنے بندوں میں جس حالت اور کیفیت میں اپنے بندوں کو دیکھنا چاہا، تو وہ چیزیں، وہ اعمال ان پر فرض کر دیا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے کچھ دیر بھوک اور پیاس برداشت کرے، اللہ کی حکمت ہے۔ اب انسان نفس کا بندہ بنا ہوا ہے، وہ برداشت ہی نہیں کرتا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ 5 وقت مسجد میں آ کر میرے سامنے حاضری دے، اللہ کو اچھا لگتا ہے، لیکن انسان اس میں ڈنڈی مار جاتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ جس بندے کو میں نے مال دیا ہے،
وہ حلال مال سے عمر میں ایک دفعہ میرے گھر یعنی بیت اللہ جا کر اس کی زیارت کرے اور وہ اعمال ادا کرے جو حج کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لیکن انسان نہیں کرتا۔ تو مطلب یہ کہ جو اعمال اللہ کو پسند تھے وہ فرض کی صورت میں اللہ نے ہم پر لاگو کر دیا۔ اب انسان اگر نہیں کرتا ہے تو اللہ کی پسند کے خلاف وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ فرائض کو چھوڑ کر کوئی انسان میرا تقرب اور میری رضا حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ فرائض کے بعد ایک آدمی فرائض مکمل طور پر بجا لائے، اس کے بعد نوافل سے انسان کا درجہ بڑھتا ہے، اس کا مقام اور معیار بلند ہوتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، اسی حدیث قدسی میں ہے، فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، میرے رضا حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، لیکن کما یلیق بشانہ، اللہ اپنی شان کے مطابق جیسے اللہ کی شان کے لیے سزاوار ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ ان اعضاء کے اندر برکت ڈالتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہو۔ آنکھ اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہو، زیادہ سے زیادہ غلط جگہ استعمال نہ ہو۔ اپنی ماں کو دیکھیں، ایک دفعہ ماں باپ کی زیارت کرنے پر آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت کی طرح ثواب ملتا ہے، حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں اپنے ماں باپ کو جی بھر کے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 دفعہ دیکھیں، تلاوت کریں، قرآن دیکھیں، اللہ کا کلام دیکھیں۔ محارم جو اپنی محرمات ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، یا اسی طرح خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان کو دیکھیں، لیکن غیر محرم سے نظر کو بچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان میں برکت دیتے ہیں، آنکھ میں۔ اچھی بات سنیں، تلاوت سنیں، اذان سنیں، نیکی کی باتیں سنیں، محاضرات سنیں، تقریریں سنیں، اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف اس کو ترغیب دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ سے اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں، ٹانگ سے اچھے راستے کی طرف جانے کی توفیق دیتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سالم رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں اللہ ان کو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، پھر جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ یہ کون؟ کس کو؟ جو اللہ کے فرائض کو بجا لائے، پھر نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ اور پھر آج کل یہاں ایک فیشن یہ بن گیا، فرض پڑھتے السلام علیکم السلام علیکم، اٹھ کے چھلانگ لگاتے بعض مساجد میں، تو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی ذرا ٹھہریں، پیچھے آپ کا بھائی نماز پڑھ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھلانگ لگا کے اوپر سے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا جلدی ہوتی۔ حالانکہ فرض نماز کے بعد جو اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اس میں بہت زیادہ برکت ہے۔ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت الا ان یموت، کہ اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ لیکن جب آپ ایک طرف سلام دوسرے طرف سلام چھلانگ لگا کے جائیں گے تو آیت الکرسی کی فضیلت سے تو رہ گئے۔ پھر فرمایا کہ جو آدمی دن میں 12 رکعت نفل پڑھے، مراد سنتیں ہیں، فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4، اس کے بعد میں 2، اور اسی طرح مغرب سے پہلے کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، یہ 12 ہو گئی۔ جو آدمی دن میں 12 رکعت سنت پڑھے غیر الفریضہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ یہ نوافل ہیں جو انسان کا درجہ بڑھاتے ہیں۔
اس لیے فرمایا کہ نوافل کے اہتمام کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں بشرطے کہ فرائض کو بجا لانے والا ہو. اگر فرائض کو چھوڑے نوافل ہی پڑھتا رہے تو اس انسان کا کوئی مقام نہیں ہوتا، کیونکہ فرض اصل ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب انسان خوشی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہتا ہے، یعنی اللہ کو نہیں بھولتا، تو جب غم کی حالت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں اس کا ثبوت موجود ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا تھا، اور آج پھر ان کا دوسرا واقعہ اسی بارے میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، کہ اگر میرا پیغمبر یونس مچھلی کی پیٹ میں جانے سے پہلے ہماری تسبیح بیان نہ کرتا ہوتا، ہمارے ساتھ رابطے میں نہ ہوتا، ہماری تسبیح و تقدیس بیان نہ کرتا ہوتا، تو فرمایا کہ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. لیکن چونکہ وہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی تعریف میں، تقدیس میں، عبادت میں مصروف تھے مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے، تو ان اعمال کی وجہ سے اور اس تعارف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فوراً مچھلی کے پیٹ سے 40 دن کے بعد ان کو باہر لائے، ورنہ ادھر ہی رہتے ہمیشہ کے لیے. اس کے مقابلے میں فرعون بدبخت جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا کرتا تھا، جب وہ غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے بھی کہا تھا کہ میں اللہ کے پر ایمان لاتا ہوں. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. جب وہ غرق آب ہونے لگا تو کہتا ہے کہ بس میں تو اب بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں. جب موت آ گئی، ادرکہ الغرق، غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، اب بھی میں اس الہ پر ایمان لاتا ہوں، لا الہ الا، کوئی معبود نہیں مگر الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، اس رب پر جس رب پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا تھا. اب تک وہ بدبخت کیا کہتا تھا؟ میں ہی رب ہوں تمہارا. اور عام رب نے رب اعلیٰ، انا ربکم الاعلیٰ. اب وہ اعلیٰ والا تو کیا، وہ ادنا بھی بھول گیا، اپنی اصلیت اس کو یاد آ گئی. اب کہتا ہے بس جو بنی اسرائیل کا رب تھا میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں تاکہ بچ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ الآن، اب تجھے ہوش آیا، اب تیری عقل ٹھکانے آ گئی، اب تو ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے. کیونکہ غرغرے کے وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. جب موت کے آثار نظر آتے ہیں نا، اب انسان مرنے لگتا ہے، موت کے کوئی آثار اس کو نظر آنے لگتے ہیں، اب جتنی چاہے توبہ کرے توبہ قبول نہیں ہوتی. توبے کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے، اور اس وقت تک دروازہ کھلا ہوتا ہے، اس سے پہلے. اب جب موت دیکھ لیا اس نے کہ مر رہا ہوں، غرق ہو رہا ہوں، تو اب کہتا میں بھی اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الآن وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو تم نافرمانیاں کرتے رہے،
فساد مچاتے رہے زمین پر. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. اب ہم ایسا کریں گے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. تیرے بدن کو ہم بچائیں گے, حفاظت کریں گے, تاکہ یہ بدن بعد والوں کے لیے نمونہ عبرت بنے. چونکہ یہ بدبخت پہلے سے اللہ سے رابطے میں نہیں تھا, خوشی کی حالت میں, امن کی حالت میں اور صحت کی حالت میں, اچھے حالات میں اللہ سے بغاوت پر یہ اٹا ہوا تھا, اللہ سے بغاوت پر یہ اڑ چکا تھا. اور اب جب مصیبت آئی تو اللہ کو پکار رہا ہے, کیونکہ مصیبت میں تو مشرکین بھی پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم تیری مدد نہیں کریں گے, یہ غرق ہو جاؤ. اور یہی ہوا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دہانی کرائی کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. خوشی کی حالت میں, امن کے حالات میں, صحت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہو, اللہ کے فرائض بجا لاؤ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کا ذکر کرو. تو جب انسان پر پریشانی آئے گی, مصیبت آئے گی, تکلیف آئے گی, تو اللہ تعالیٰ فوراً تمہاری مدد کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایسا آدمی جو خوشی کی حالت میں اللہ سے رابطے میں رہتا تھا, پریشانی میں جب اس کی آواز جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو مانوس آواز ہے, یہ پہلے آتی رہی, اس لیے فوراً اس کی مدد کی جائے. اور جب انسان جو خوشی میں اللہ کو بھول جاتے, صرف پریشانی میں آواز اٹھاتا ہے, تو کہتے ہیں یار یہ کوئی غیر مانوسی آواز ہے, پہلے ہی آواز نہیں آئی, چھوڑ دو اس کو, رہنے دو. یہ تھا پہلا سبب دعا کی عدم قبولیت کا, کہ ان یکون العبد مضیعا لفرائض اللہ, کہ انسان اللہ کے فرائض کا ترک کرنے والا ہو, چھوڑنے والا ہو. دوسرا سبب ہے اکل حرام. یہ بات ذرا اچھی طرح ذہن نشین کریں. حرام کھانا, حرام پینا, حرام پہننا, یہ دعا کے راستے میں رکاوٹ ہے, اور بڑی رکاوٹ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آدمی لمبے سفر پہ جاتا ہے, مراد حج کا سفر ہے, اس حال میں کہ اشعث اغبر, پراگندہ حال ہے, پراگندہ حال, سر کھلا ہوا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, پاؤں ننگے ہیں, جیسے احرام کی کیفیت ہوتی ہے. مراد اس سے جب آدمی میدان عرفات میں کھڑا ہوتا ہے اور قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں, اب ایسے موقع پر انسان ہاتھ اٹھا کے یا رب یا رب یا رب دعائیں کرتا ہے, حالانکہ اس کا کھانا حرام, پینا حرام, لباس حرام, وغذی بالحرام, حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی. فأنا یستجاب لذلک, تو دعا کہاں سے قبول ہوئی؟ ایک دوسری حدیث, جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خرج الحاج حاجا بنفقة طیبہ ووضع رجله في الغرس فنادى لبیک ناداه مناد من السماء لبیک وسعدیک زادك حلال راحلتك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور غیر معذور. کہ جب حاجی حج کے لیے نکلتا ہے اور سواری کے پائدان پر پاؤں رکھ کر لبیک کہتا ہے, لبیک کا مطلب یا اللہ میں آپ کی اطاعت کے لیے, اطاعت شعاری کے لیے بار بار حاضر ہوں, اور یہ آدمی اس حال میں نکلا ہے کہ اس کا کھانا حلال کا ہے, سفر کا توشہ حلال کا ہے, سواری حلال کی ہے, تو ایسا بندہ جب نکلتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے جواب آتا ہے کہ میرے بندے تیرا آنا ہمیں منظور ہے, تیرا آنا مبارک ہو. ناداہ مناد من السماء,
لبیک و سعدیک، تیرا آنا مبارک، تیرا آنا ہمیں منظور ہے، اس لیے کہ تو حلال کھانے سے پرورش پایا ہے، حلال مال سے تو نے سواری اپنے لیے منتخب کیا ہے، تیرا لباس حلال کا ہے، سب حلال کا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر حرام مال سے کوئی آدمی، اذا خرج الحاج حاجا بنفقۃ خبیثہ، حرام مال سے وہ حج کے لیے اگر جاتا ہے، پھر ووضع رجلہ فی الغرس، اپنا پاؤں جو ہے سواری کے پائیدان پر رکھتا ہے، فنادى لبیک، اور لبیک کہہ کر آواز بلند کرتا ہے، تو ناداہ مناد من السماء لا لبیک ولا سعدیک، زادک حرام وراحلتک حرام وحجک معذور غیر مبرور، کہ تیرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لا لبیک ولا سعدیک، تیرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیری حاضری ہمیں منظور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا توشہ سفر حرام، تیری سواری حرام، تیرا کھانا پینا حرام، تو کس لیے آ رہے؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو، حلال کھانا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی قریبی اور بڑے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عمرو بن العاص، نام سنا ہوگا آپ سب نے، جرنیل ہیں، مشہور جرنیل، دعا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اکن مستجاب الدعوہ، کہ میں مستجاب الدعوات بنوں، اللہ میری دعائیں قبول کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنا کھانا پینا حلال کا کرو تو تیری دعائیں ہی قبول ہوں گی، پھر دعائیں رد نہیں ہوں گی، بشرطے کہ کھانا پینا حلال کا ہو۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں ہی نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درہم واحد من حرام، ایک شخص نے 10 درہم کا ثوب خریدا، حدیث کا مفہوم ہے 1 درہم اس میں حرام کا تھا، 9 حلال کے تھے۔ فرمایا جب تک وہ اس ثوب کے ساتھ، اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھتا رہے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جسم کے اندر، جس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ گیا ہوگا، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اندازہ لگائیں۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ارشاد باری تعالی ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے طور پر، وہ مال نہیں کھاتے بلکہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ، اور عن قریب جہنم میں جائیں گے، مرتے ہی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو ان حالات کے تناظر میں آج ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہماری کمائی اور ہماری آمدن کے ذرائع کیا ہیں۔ آج تو ہم یہ بڑی سمجھداری سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو بیوقوف بنا کے اس کا مال ہتھیا لے، کوئی آدمی مر گیا، اس کا پیچھے دیکھ بھال کرنے والا جائیداد کا کوئی نہیں ہے، آپ سمجھداری دکھا کر اس کو سارا اپنے قبضے میں کر لیں۔ اسی طرح اپنے مزدوروں کو جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں ان کو بیوقوف بنا کے کہیں کہ مہینے کی تنخواہ نہ دیں اور اس کو اپنے لیے بینک میں جمع کرتے جائیں تاکہ اس میں سے جو پیسہ بنے گا وہ آپ اس کو اٹھائیں گے۔ بہت سے ہیلے ہیں، یہ سارے حرام ذرائع ہیں۔ رشوت کا معاملہ، لین دین حرام ہے۔ غصب کا مال، زبردستی آپ کو اللہ نے قوت دیا ہے، شوکت دی ہے، غصب کر کے کسی کی زمین، کسی کے پیسے لیتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن اللہ تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سودی معاملات میں جو آج کل بڑی تعداد مسلمانوں کی ملوث ہو چکی ہے،
جو روتے ہیں نا دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، برکت نہیں ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ ہر دوسرا آدمی دیکھو سود میں ملوث ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بس پیسہ ہونا چاہیے، آنا چاہیے، بعد میں توبہ کر لیں گے، دیکھا جائے گا۔ گویا اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ توبہ کا موقع ملے گا اس کو۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، دعا کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹیں تو ہم نے خود ہی کھڑی کی ہیں، اور پھر اللہ سے شکوہ کرتے ہیں اللہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ خاص طور پر کھانے پینے میں احتیاط کرنا ہے، کیونکہ جو کھانا آپ کھائیں گے اس سے آپ کے اندر عبادت کا، تعبد کا، تلاوت کا، ذکر کا، نماز کا شوق پیدا ہوگا۔ اور اگر حرام کھائیں گے تو وہ آپ کو مسجد کہاں آنے دے گا؟ آپ اٹھ کر جانا بھی چاہیں گے، آپ کے اندر سے رکاوٹ پیدا ہوگی، آپ کو آنے نہیں دیا جائے گا، شوق ہی ختم ہو جائے گا۔ حرام کے اثرات تو ہوتے ہیں نا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، دیکھو دوستی نہ کرو مگر کسی مومن اور اچھے ایماندار آدمی سے۔ وہ اگر تم غلط جاؤ گے تو تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہیں راستہ دکھائے گا، یاد دہانی کرائے گا۔ ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی آدمی، اللہ والا آدمی، نیک آدمی۔ اس لیے کہ اگر کوئی غلط کار آدمی آپ کے دسترخوان سے کھانا کھا کر اٹھ کر غلط کاریاں کرے گا، مفت میں آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ آپ کے دسترخوان سے کھانا کھایا، اس سے جتنی قوت ملے گی اس کو غلط استعمال کیا ہوگا تو گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ اور اگر نیک آدمی نے آپ کے دسترخوان سے کھانا کھایا، اس کے بعد وہ جتنی نیکیاں کرے گا آپ کو برابر کا ثواب ملے گا۔ یہ تھا دوسرا سبب۔ اور تیسرا سبب ہے دعا کی قبولیت قبول نہ ہونے کا، 5 اسباب ہیں، بس باقی میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ وہ ہے عدم الاخلاص۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پوری یکسویت کے ساتھ اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں مانگو، کیونکہ دینے کی جو پاور ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ نہ تو اللہ نے کسی نبی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا، نہ حضرت علی کو دیا، نہ کسی پیر کو دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی انسان کو، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی کو نہیں دیا اللہ نے۔ اور ان تمام حضرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، خلفائے راشدین کی تعلیمات میں، صحابہ کی تعلیمات میں، بزرگان دین کی تعلیمات میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کسی نے یہ کہا کہ بھائی ہم سے بھی مانگو، کیونکہ یہ سارے کے سارے اللہ ہی سے مانگتے تھے۔ تو ہم کیوں نہ اللہ سے مانگیں؟ اور خود اللہ تعالی ہمیں دعوت دے رہے ہیں ادعوا اللہ ادعونی استجب لکم اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، میں ہی دینے والا ہوں۔ اللہ سے خالص ہو کر اللہ سے مانگیں، یکسوئی کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ قبر پر جائیں تو قبر والے سے مانگیں، کہیں اور جائیں تو یا علی سے مانگیں، کہیں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں، کہیں اور جائیں تو کسی پیر سے مانگے۔ یہ یکسویت نہیں ہے، مخلصین نہیں ہے، یہ تو متفرقین ہو گئے۔ اور اللہ نے فرمایا ادعوا اللہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ سے اخلاص کے ساتھ آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ چوتھا سبب ہے غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ دعا کرنا۔ جیسے بعض اوقات ہماری حالت ہوتی ہے اللہ یا اللہ، دل کہیں اور ہے، دل میں کچھ اور چل رہا ہے، یا توجہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے ایسے مانگو، ایسا دعا کرو کہ تمہیں اس دعا کی قبولیت پر یقین ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے جو کیفیت بتائی ہے وہ یہ بتائی کہ الحوا علی ربکم فی الدعاء، اپنے رب سے مانگنے میں، دعا میں خوب الحا کرو، خوب عاجزی کرو، خوب لینے والی کیفیت بناؤ، استغنا اور تکبر کی کیفیت نہیں، عاجزی کی کیفیت بناؤ۔ اور ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالی
ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں ان کو جو دعا کے اندر الحاح و زاری کرتے ہیں۔ خود اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، تضرع عاجزی، مسکنت اور انتہائی یعنی مظلومیت کی صورت بنا کر اللہ سے مانگو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے رو رو کر مانگو، رو رو کر۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے والوں کی شکل تو بناؤ، رونے والوں جیسی کیفیت تو بناؤ، تاکہ اللہ کو اس حالت پر بھی رحم آئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہن، مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اور اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ آپ کسی پرنسپل، کسی مدیر کے پاس جاتے ہیں ایک درخواست لے کر چھٹی کی، کسی بھی کام کی، آپ بات ادھر کر رہے ہیں اور منہ آپ کا کسی اور طرف ہے، بات ادھر کر رہے ہیں اور آپ موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بات ادھر گئے مدیر کے پاس اور کسی اور کا ٹیلی فون ریسیو کر رہے ہیں، تو وہ کیا سمجھے گا؟ اپنی بےزتی سمجھے گا، کیونکہ اس آداب حضوری کا خیال نہیں رکھا آپ نے۔ وہاں جانے سے پہلے ٹیلی فون بند کریں، وہاں جانے کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کا خیال رکھیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کبھی کبھار کوئی پروگرام ہو تو کہتے ہیں یار ٹائی وائی پورا سب خیال کر کے آئیں۔ بعض ٹیچروں کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے کہ آپ عام کپڑا پہن کر نہیں آ سکتے، فلاں کیفیت کے کپڑے ہونے چاہیے۔ جب کسی انسان کے دربار میں جانے کے یہ آداب ہیں تو اللہ کے دربار میں جانے کے بھی تو آداب ہیں۔ وہ ہے عاجزی، تضرع، مسکنت جیسی کیفیت مظلومیت کی بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آئے اور خوب جی بھر کے آپ کو دے دیں، جولی کو بھر دیں آپ۔ پانچواں سبب جو ہے ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور امر بالمعروف نے کیا کرو، نہی عن المنکر کیا کرو، یعنی نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے کی وجہ سے تم پر کوئی عذاب آئے گا، پھر تم مجھ سے دعائیں کرو گے، میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ یعنی لوگوں کی ہمدردی رکھنا دل میں۔ ایک آدمی غلط جا رہا ہے، وہ یوں سمجھیں کہ وہ بیچارہ ناسمجھ ہے، جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے وہ اس کو سمجھائے، اس غلط کاری سے اس کو روکے۔ بعض اوقات خواہشات کے جال میں، خواہشات میں مغلوب ہو کر خواہشات کے رو میں آدمی بہہ جاتا ہے، اس کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو وہ چلا جائے گا، ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے پروانہ ہے، پروانے آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں تمہیں انا آخذ بحجزکم عن النار، اور میں تمہاری، یعنی حجز کہتے ہیں یہ جو ناڑا ہے پیچھے سے جہاں ناڑا باندھتے ہیں، اس جگہ کو پکڑ کر، جیسا آدمی کوئی بھاگ کر گر رہا ہو اور آپ ہاتھ ماریں تو عموماً ادھر ہی ہاتھ جاتا ہے، تو اس سے پکڑ پکڑ کر میں تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں۔ اور یہی کیفیت ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان تو گناہ کی طرف بھاگ رہے، تو ایسے موقع پر نیکی کا حکم دینا۔ آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا نماز میں، بھائی آؤ نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی آپ اچھائی دیکھیں اس کو ترغیب دیں، اس کو بتائیں، اس کو حکم دیں، اگر چھوٹے ہیں تو حکم دیں، آپ کے زیر دست ہے تو حکم دیں، اور اگر دوسرے ہیں آپ کے برابر ہیں کوئی اور ہیں تو ان کو آپ ترغیب دیں، ان کو اس کی فضیلت بتائیں، تو انشاءاللہ وہ نیکی کی طرف آئیں گے۔ اسی طرح کوئی برائی ہو رہی ہے، آپ روک سکتے ہیں، روکیں، اس کے 4 درجات ہیں، اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں، نہیں تو زبان سے روکیں، اور نہیں تو دل میں اس کو برا سمجھیں۔ 3 درجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ نہ کرنا، آدمی روک سکتا ہے نہ روکے، امر بالمعروف کر سکتا ہے نہ کرے، تو یہ وہ جرم ہے جس پر انسان کا معاقبہ ہو سکتا ہے، اس کو سزا مل سکتی ہے، اس کو گناہ تو ملتا ہی ہے، اور پھر ان سب سے بڑھ کر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یہ ایسا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو
इन रुकावटें रास्ते से हटाकर अल्लाह से दुआ करने की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगला बयान जो है दुआ के आदाब और शराइत के बारे में होगा कि किस तरह हमें अल्लाह से मांगना है, वो क्या आदाब हैं, क्या तरीक़े हैं और क्या आदाब हुज़ूरी हैं, ताकि उसको मद्दनज़र रख कर हम अल्लाह से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता फ़रमाएंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिक अन हरामिक व अग़निना बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार वअदख़िलना अल-जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिह।